اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. علم عروض سیکھنے والوں کو خوش آمدید. یہ پروگرام اور چینل آپ لوگوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے. اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ. آپ کا پروفیسر خضر عباس. دوستو، ابتدائی علم عروض کا سلسلہ ان لوگوں کے لیے شروع کیا گیا ہے جو شعر کہتے تو ہیں مگر انہیں وزن کا اندازہ نہیں. تو اس کورس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ آپ وزن میں شعر کہنے لگ جائیں گے اور عروض کی بنیادی باتوں کو سمجھ جائیں گے. تو آج کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے بحر متقارب. بحر متقارب. دیکھیے جی، بحر متقارب کیا ہے، مگر اس سے پہلے ہم اپنی سابقہ واقفیت کو دہراتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے فعولن کے وزن پر آنے والے الفاظ کو سمجھا تھا. اس سبق میں ہم بحر متقارب کے بارے میں سیکھیں گے. اس بحر کی بنیاد فعولن پر ہوتی ہے. بحر متقارب کیا ہے؟ فعولن کے تکرار سے بننے والی بحر کو بحر متقارب کہتے ہیں. اس کے ایک مصرعے میں 2، 4 یا 8 بار فعولن کی تکرار ہوتی ہے. اگر فعولن اپنی اصل شکل میں استعمال ہو تو اس بحر کو سالم کہا جائے گا. اگر اس کا کوئی حرف گرایا جائے تو مضاحف کہلائے گی. یہ بحر سالم اور مضاحف دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہے. اگلے اسباق میں ہم پھر مضاحف کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور بہت کچھ پڑھیں گے. ابھی تو ہمارا 11واں سبق ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ 40 سے 50 تک ویڈیو لیکچرز بنیں گے جس میں ہم عروض کے تقریباً سارے بنیادی پہلوؤں کو کور کر لیں گے. لیں جی، آپ کی اسکرین پہ ابھرا ہے فعولن 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 فعولن. یہ کیا ہے جی؟ یہ بحر متقارب کا آہنگ ہے. یہ ایک نہایت آسان، سادہ اور مترنم بحر ہے. مترنم کا معنی کیا ہے؟ جس کو آسانی سے گایا جا سکتا ہے، یہ سر میں فٹ ہو جاتی ہے. اسے بحر متقارب مسمن سالم کہا جاتا ہے. اس کے ہر مصرعے میں 4 مرتبہ فعولن کا تکرار ہوتا ہے، یعنی ایک شعر میں 8 بار فعولن آتا ہے، اس لیے اسے مسمن کہتے ہیں. تو آگے میں نے کچھ اشعار کو اس آہنگ پہ چیک کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ یہ فعولن فعولن پہ شعر چڑھتا کیسے ہے. لیں جی، آپ کے سامنے ایک شعر موجود ہے، بحر متقارب مسمن سالم کا آہنگ. اس کا آہنگ کیا ہے؟ فعولن 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 فعولن، یعنی 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2، یعنی کوتاہ بلند بلند کوتاہ بلند بلند کوتاہ بلند بلند کوتاہ بلند بلند. لیں جی، ایک شعر ہے آپ کے سامنے. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تجھے یاد میں اے خدا کر رہا ہوں. اب دیکھیں نیچے، یہ جو بلیک کلر میں لفظ موجود ہیں یہ ہجائے کوتاہ ہیں اور جو سرخ رنگ میں ہیں یہ ہجائے بلند ہیں. تو پہلے مصرعے کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. ذرا دیکھیے، تے رے نا، کوتا بلند بلند، م کوتا، سے بلند، اب بلند، تا کوتا، دا بلند، کر بلند، ر کوتا، ہا ہوں بلند جمع بلند، اور تو کوتا، جھے بلند، یا بلند، دال اکیلا جو ہے کوتاہ. میں نون غنہ وزن میں شمار نہیں ہوتا اس لیے یہ بلند ہی گنا جائے گا. اے بلند، خے اکیلا کوتاہ، دالف دا بلند، کر بلند، رے کوتا اور ہا ہوں یہ پھر ہجائے بلند. تو تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تجھے یاد میں اے خدا کر رہا ہوں. اب اس کو اگر فعولن 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 کے آہنگ پہ پڑھیں
تو یہ ایک ہی سر میں پڑھا جائے گا، ایک ہی انداز میں پڑھا جائے گا. دیکھیے فعولن 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 تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، فعولن 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 تجھے یاد میں اے خدا کر رہا ہوں. اب آگے ایک اور شعر دیکھیے، یہ بھی اسی بحر کے آہنگ پہ ہے کہ میرا دل ہے جب تک تیری جستجو ہے، زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. یہ اردو کے بڑے مشہور شاعر میر درد کا شعر ہے. اب اس کو دیکھیں فعولن پہ، میرا دل فعولن ہے جب تک، فعولن تیری جس، فعولن تجو ہے، فعولن. اب دیکھیں میرا دل فعولن ہے جب تک، فعولن تیری جس، فعولن تو ہے، تجو ہے، فعولن. اب دیکھیں میرا دل یہ فعولن کے وزن پہ ہے جب تک. اب ہے کا میں نے صرف ہے لیا ہے، یہ دیکھیے نیچے بڑا یہ نہیں لیا. اس کو حروف علت کا گرانا کہتے ہیں. اب اگلے اسباق میں اس پر بھی ہم بحث کریں گے کہ جو حرف وزن میں نہیں آتا اس کو کس طرح گرایا جاتا ہے اور کن اصولوں کے تحت گرایا جاتا ہے. تو بس یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے ہے کے بڑے یہ کو ہم نے گرا دیا ہے کہ میرا دل فعولن ہے جب تک، فعولن تیری جس، فعولن تجو ہے، فعولن. میرا دل ہے جب تک تیری جستجو ہے، زباں جب تلک ہے، زباں، زباں جب، یہ نون غنہ وزن میں نہیں آتا، زباں جب، فعولن تلک ہے، فعولن. یہی گف، یہی گف، فعولن تگو ہے، فعولن. زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. اب اس کو فعولن کے آہنگ پہ چیک کریں ذرا. میرا دل ہے جب تک تیری جستجو ہے، فعولن 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 زباں جب تلک ہے یہی گفتگو ہے، فعولن 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 فعولن. تو یہ شعر بھی فعولن کے آہنگ پہ پورا اتر رہا ہے. آگے دیکھیے یہ ایک اور شعر ہے، یہ بھی میر درد کا ہی ہے کہ سمایا ہے جب سے تو میری نظر میں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سمایا ہے جب، سما یا فعولن، سما یا فعولن ہے جب سے ہے. اب ہم نے ہے کا پھر یہ گرا دیا ہے جب سے، تو کا واو ہم نے گرا دیا، تو میری نظر میں، تو میری نظر میں. سمایا ہے جب سے تو میری نظر میں، تو میری تو میری. اب یہ تو میری یہ کیا ہوا؟ فعولن ہوا. نظر میں یہ پھر فعولن ہوا. سمایا ہے جب سے تو میری نظر میں، فعولن 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 فعولن. اور آگے دیکھیں جدھر دے فعولن، کھتا ہوں، فعولن. ادھر فعولن، تو ادھر تو، فعولن. ہی تو ہے، فعولن. اب ہی کا پھر یہ گرا دیا. یہ جو حروف علت ہیں یعنی الف، یہ، حمزہ اور جو گول ہے اس کو ہم ضرورت کے مطابق گرا سکتے ہیں. تو اب اس کا آہنگ بھی دیکھ لیجئے، فعولن 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 سمایا ہے جب سے تو میری نظر میں، فعولن 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 جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ایک اور شعر دیکھیے، ادھر چوم لوں گا ادھر چوم لوں گا، در مصطفیٰ جھوم کر چوم لوں گا. ادھر چوم لوں گا ادھر چوم لوں گا، فعولن 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 فعولن. اب دیکھیں ادھر چو فعو ملوں گا، فعولن. ادھر چو فعولن ملوں گا، فعولن. ادھر چو فعولن فعولن اور ملوں گا، فعولن. اب 4 بار فعولن ہو گیا ایک مصرے میں. ادھر چوم لوں گا ادھر چوم لوں گا، فعولن 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 فعولن. در مصطفیٰ، در مص فعولن. تفاجھو فعولن. مکرچو فعولن. ملوں گا، فعولن. اب دیکھیں در مصطفیٰ جھوم کر چوم لوں گا. تو یہ دیکھیں کوتا بلند بلند، کوتا بلند بلند، کوتا بلند بلند، کوتا بلند بلند. اب دیکھیں حرکات کی تعداد بھی یکساں، حروف کی تعداد بھی یکساں، یعنی جو آوازیں بولی جا رہی ہیں ان کی تعداد یکساں ہے
اور کوتا کے مقابل کوتا ہے اور بلند کے مقابل بلند ہے. یعنی جب آپ شعر لکھنے لگیں تو کم از کم اتنا دیکھ لیں کہ آوازیں برابر ہوں، کوتا کے برابر کوتا آ رہا ہو اور بلند کے برابر بلند آ رہا ہو، تو آپ کا شعر 90% امید یہی ہے کہ وزن میں ہوگا. اب دیکھیے یہ ایک اور شعر ہے کہ میرا نام سن کر وہ اس طرح بولے، کرو قتل اس کو مصیبت یہی ہے. اب دیکھیں میرا نام، میرا نا فعولن، مسن کر فعولن، وہ اس طرح فعولن، حبولے فعولن، کرو کروکت کروکت فعولن، اس کو فعولن، مصیبت فعولن، یہی ہے فعولن. اب دیکھیں میرا نام سن کر وہ اس طرح بولے، کرو قتل اس کو مصیبت یہی ہے، تو یہ بھی فعولن کے آہنگ پہ پورا اتر رہا ہے. لیں جی 5 شعر میں نے آپ کو فعولن کے آہنگ پہ سمجھائے کہ ہجائے بلند کوتا کے حساب سے کس طرح یہ تقسیم ہو رہے ہیں. اب آپ کے ذمے لگنے لگا ہے مشقی کام، اور ذرا دل لیجئے تھام. بحر متقارب مسمن سالم کے آہنگ پر اپنے یا کسی اور شاعر کے 10 اشعار لکھیں، صرف لکھنے نہیں، اور ان الفاظ کو توڑ کر ہجائے بلند اور کوتا کی شکل میں لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس بحر کے آہنگ کو سمجھ لیا ہے. میرا واٹس ایپ رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں بھی موجود ہے. یہ دیکھیے 03112714 اگر براہ راست رابطہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. شکریہ. آپ کا خیر خواہ پروفیسر خضر عباس. اگلے سبق تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.